ایک اور اہم خبر، آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ جے یو آئی کی تجویز پر آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا۔ پی ٹی آئی نے آج مسودہ پیش نہیں کیا، جبکہ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کافی حد تک مسودے پر متفق ہے۔ مسودے پر اتفاق رائے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ آئینی عدالتیں نہیں بنے گی، مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی رام کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی۔ جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آئینی بینچ کی تجویز والا حتمی آئینی مسودہ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے اور تحریک انصاف کو مشاورت کا حصہ بنایا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کے مطابق آج پی ٹی آئی نے مسودہ نہیں لیا، تاہم آج ہی پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اس حوالے سے اہم بیٹھک ہوگی۔ آج مسودہ نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ، جے یو آئی وغیرہ، تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے آئینی پیکج پر معاملات حل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ نون لیگ کافی حد تک مسودے پر متفق ہے۔ میں نے کہا کہ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ۔ رہنما پیپلز پارٹی سید خورشید شاہ نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ 1-2 روز میں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق کی پوری امید ہے۔ آئینی ترمیم کا پہاڑ سر کرنے کے لیے اتحادیوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس میں وزیر اعظم اور بلاول بھٹو نے شرکت کی ہے۔ بلاول بھٹو کی آئینی ترمیم پر تحفظات پر صدر زرداری نے انہیں ایوان صدر میں طلب کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ آئینی ترمیم کے لیے سرگرمیاں عروج پر، ایوان صدر میں اہم بیٹھک، وزیر اعظم کی صدر سے ملاقات، بلاول کے آئینی مسودے پر تحفظات، زرداری نے ایوان صدر بلا لیا۔ نون لیگ کا آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کرنے کا اعلان۔ آئینی ترمیم پر اتحادیوں میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایوان صدر پہنچے، جہاں انہوں نے صدر زرداری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے آئینی ترمیم اور دیگر امور پر مشاورت کی۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کے آئینی ترمیم پر تحفظات سامنے آنے پر صدر زرداری نے بلاول بھٹو کو فوری ایوان صدر طلب کیا، جہاں پر نون لیگ کا وفد پہلے سے ہی موجود تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بلاول بھٹو کو سیاسی مجبوریوں اور قانونی امور پر قائل کیا گیا۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو سینٹ میں آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ظہرانے میں آئینی ترمیم سے متعلق اراکین کو آگاہ کیا گیا۔ اور مجوزہ آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے قائم کرنے کی کوشش، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے بنائے گئے مشترکہ ڈرافٹ پر دیگر جماعتوں کی رضامندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جے یو آئی کے ڈرافٹ میں آرٹیکل 175 میں ترمیم بھی تجویز دی گئی ہے۔ حمید سومرو رپورٹ کر رہے ہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم کا معاملہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق حکومت اتحادی جے یو آئی ایف کے ڈرافٹ کے اہم نکات سے متفق نہیں ہے۔ پی پی اور جے یو آئی ایف کے بنائے گئے مشترکہ ڈرافٹ پر دیگر جماعتوں کی رضامندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی ایف کے ڈرافٹ میں آرٹیکل 175 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ہر ایک میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ آئینی تنازعات یا اس کی تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہی کرے گا۔ جے یو آئی ایف کے ڈرافٹ میں آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کر کے ججوں کی تقرری کی حد تک 18ویں ترمیم کو بحال کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں کام کرنے والے آئینی بینچوں کے حوالے سے معاملات، قانون کی تشریح اور تنازعات بھی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سن کر ان کا فیصلہ کرے گا۔ حمید سومرو، GNN، کراچی۔ ماضی بہت تلخ رہا ہے، اب آگے دیکھنا ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم اگر شنگھائی کانفرنس میں آتے تو اچھا ہوتا۔
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ SCO سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے. ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنانا بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے. پارٹی چیئرمین کی سوچ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ناراض نہ ہو, سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں. ہم تو کہتے ہیں PTI بھی آئینی ترامیم میں حصہ لے. یہ ملک ایک گلدستہ ہے. 18ویں ترمیم صدر زرداری کا عظیم کارنامہ ہے. جس تنظیم نے احتجاج کی کال دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب بات ہے, پر اس کے باوجود میں ان تنظیم سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ہم سب کو انگیج کریں گے. کسی سے ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایگو کا ایشو ہو. ہم ان کو بھی انگیج کریں گے. جہاں تک کرسیوں کی بات کی, ابھی تک 80,000 کرسیاں جو ہیں وہ پنڈال میں لگ چکی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو لاکھوں اور ملینز کی کہانی ہوگی. کل جو ہے بہت بڑا جو ہے جنب غفیر عوام کا جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. دیکھیے جو ہماری مین اسکرین کل لگے گی وہ صرف شودا کی اس پہ ہے, اور اس میں ظاہر ہے شودا جو ہے وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں. وہ ابھی انتظام ابھی چل رہا ہے, ابھی تو اب ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور شودا جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے. انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے. محترمہ جب آئی تھیں تو وہ ہر حال میں جو ہے وہ سب کے دل میں ہمیشہ زندہ ہیں. ایک اور اہم خبر, آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنے گا. 26ویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں. JUI کی تجویز پر آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور JUI کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا. PTI نے آج مسودہ پیش نہیں کیا, جبکہ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کافی حد تک مسودے پر متفق ہے. مسودے پر اتفاق رائے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل پھر ہوگا. آئینی عدالتیں نہیں بنے گی. مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی رام کر لیا. خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو ہو گیا. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی. JUI, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے پر اتفاق ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان آئینی بینچ کی تجویز والا حتمی آئینی مسودہ PTI قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے اور تحریک انصاف کو مشاورت کا حصہ بنایا جائے گا. رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کے مطابق آج PTI نے مسودہ نہیں لیا, تاہم آج ہی PTI اور JUI میں اس حوالے سے اہم بیٹھک ہوگی. آج مسودہ نہیں لیا ہے PTI نے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ, اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ, JUI وغیرہ, تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے. پیپلز پارٹی اور JUI کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے. جی نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے آئینی پیکج پر معاملات حل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. نون لیگ کافی حد تک مسودے پر متفق ہے. میں نے کہا کہ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ. رہنما پیپلز پارٹی سید خورشید شاہ نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ 1-2 روز میں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق کی پوری امید ہے.